وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ حج آیت نمبر 19 سے 22. آج کا درس کا نمبر ہے 1498. آج کا موضوع کیا ظالم جنت میں نہیں جائیں گے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الم تر ان اللہ يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ یفعل ما یشاء. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چارپائے اور بہت سے انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جس شخص کو خدا ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. بے شک خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے. سامعین اکرام، سورہ حج آیت نمبر 19. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم. یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے کا جھگڑا ہے، جو جھگڑ رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں. فالذین کفروا، پس ان میں جو ناشکرے لوگ ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک جل جائیں گے. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گزر ہوں گے. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب بھی وہ جہنم سے نکلے گی ارادہ کریں گے، کوشش کریں گے. اعیدوا فیہا، اسی میں واپس دھکیل دیے جائیں گے. وذوقوا عذاب الحریق، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب جلنے کا مزہ. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے
تو اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ، اور وہاں ان کو سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے یا پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی، وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں اللہ تعریفوں والے اللہ کا راستہ بتایا گیا۔ دو آیات نہیں، دو نہیں ہے، 19 سے لے کر میں نے آپ کے سامنے 24، 19، 20، 21، 22، 23، 24 6 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ دیکھیں، مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اصل میں اس دنیا کی حقیقت جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگی، ہمارے خیالات میں پھر تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس کائنات کا مقصد جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی ہے اور اللہ کا کیا ارادہ ہے اس سے۔ دیکھیں، ہم خلاصہ کائنات کون ہے؟ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو اب یہ کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ بات کر دے وہی حق ہوتی ہے اور وہی سچ ہوتی ہے، وہی حق ہوتی ہے اور وہی سچ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو وہ آج کا مسلمان بے خبر ہے حقیقت سے، غافل ہے اپنے آپ سے، اور یہ جاہل ہے اس کائنات کی تخلیق کے مقصد سے، اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے کیوں بنایا ہے۔ دیکھیں، قرآن جو ہے، قرآن یہ بنیادی کتاب ہے، حقیقت، جس میں حقیقت بیان کی گئی ہے، جس میں سچ ہے، اور یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ بات ذرا آپ اگر بہت اچھے طریقے سے یقین کر لیں اس پہ تو بہتر ہے، کیونکہ جو اس میں ہے وہ سچ ہے اور وہی حق ہے۔ اب جب قرآن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں سامنے کرام، تو قرآن میں تو بس اہل حق ہیں اور اہل باطل ہیں، مسلم ہیں یا مجرم ہیں، اطاعت گزار ہیں یا نافرمان ہیں، یا ظالم ہے یا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، مختلف طریقے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور ایک بات کہنے کی یا آپ کو آپ کے ذہن تک پہنچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اہل حق ہیں یا اہل باطل ہیں، نا شکر گزار ہیں کہ شکر گزار ہیں، یا اطاعت گزار ہیں یا نہیں ہیں، ظالم ہیں یا نہیں ہیں۔ دونوں میں سے تو دیکھیں، آپ نے خود اندازہ لگانا ہوگا کہ میں کون سے گروہ میں ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقسیم کیا ہے دو گروہ میں، ایک اہل ایمان ہے اور دوسرے وہ جو جن کا یقین نہیں ہے۔ اب اہل ایمان جو ہے ان کا یقین ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اور اللہ ہی ہماری منزل ہے، اللہ ہی ہمارا مقصود ہے۔ لہٰذا انہوں نے، کیونکہ دیکھیں قرآن اور حدیث، پیغمبر اور اللہ کی باتوں سے حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ اب قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى۔ اس سے قرآن سے بالکل واضح طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری منزل اللہ ہے، دنیا ہماری منزل نہیں ہے۔ دنیا تو ایک ضرورت ہے، ایک آلہ ہے، اس کو استعمال کر کے ہم نے
اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اچھا، میں مومنوں کی بات کر رہا ہوں کہ مومنوں کا اپنے اللہ پر یقین ہوتا ہے کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی زندگی اور موت اور تمام چیزوں کو اللہ کے لیے خاص اور مختص کر دیا ہے۔ ان کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، وہ ان کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور وہ شکر گزار بندے ہوتے ہیں اللہ کے۔ مومن جو ہے وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں۔ شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی جس مقصد کے لیے دی ہے وہ اسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے برعکس دوسرے لوگ ہیں جن کا نام جو بھی ہے، لیکن وہ ہیں اہل باطل۔ ان کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، انہوں نے باطل کو منزل بنا لیا ہے، وہ زندگی کی بھرپور ناقدری کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، رسول کا اسوہ حسنہ ان کے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، قرآن سے وہ ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں شرک کر کے، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں کفر کی روش اختیار کر کے۔ یہ نافرمان ہے، رب کے نافرمان بندے ہیں۔ تو اب یہ 9 صفات تو میں نے بیان کر دی ہیں، اور ہر ایک صفات ہم میں پائی جاتی ہے۔ کس میں؟ آج کے مسلمان۔ تو دیکھیں، آپ خود فیصلہ کریں۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، تو اس میں آپ دیکھیں کہ حاذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 گروہ ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اختصموا کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے موقف کے مخالف ہیں۔ اہل ایمان جو ہیں وہ ناشکروں کے جو سوچ ہے اس کے مخالف ہیں، وہ اللہ کی بندگی کے قائل ہیں، اور جو مشرکانہ روش والے لوگ ہیں وہ مومنانہ روش کے خلاف ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہم میں سے تو اکثریت مومنانہ روش کو نہ تو جانتی ہے نہ اسے اپنانا چاہتی، ظاہری طور پہ بھی نہیں اپنانا چاہتی، ظاہری طور پہ۔ آج ہمارے مقتدر ہستیاں جو ہیں، آرمی چیف ہے اور وزیر اعظم صاحب ہیں، صدر مملکت ہیں، چیف جسٹس صاحب ہیں، اور میڈیا کے تمام میڈیا کے لوگ، ان میں سے ایک بھی کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، اور نہ یہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ مخالف ہیں، سنت رسول کے عملی طور پہ مخالف ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ 4-5 افراد جن کے میں نے نام لیے، یہ میرا ٹارگٹ نہیں ہے، اصل میں تو یہ ہم ہیں، جیسے ہم ہیں وہ ویسے ہمارے حکمران ہوں گے۔ اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ یہ کون ہیں یہ سرکردہ لوگ؟ یہ ہم ہیں۔ دراصل ہم نہیں چاہتے، ہم مخالف ہیں رسول کے طریقے کے، ہم مخالف ہیں اسلامی طرز فکر کے۔ اسلامی طرز فکر تو واضح ہے کہ زندگی اللہ کے لیے، اللہ کی ہے اور اللہ کے لیے ہے۔ ہم اللہ کا نام تو لیتے ہیں بظاہر، لیکن اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سارا معاشرہ دیکھ لیں، یہ ایک کھلی تفسیر ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک کھلی کتاب ہے۔ خیر، میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں آج کے مضمون کی طرف۔ یہ 6 آیات جو میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، ان میں ناشکرے لوگ اور شکر گزار لوگ دونوں کا تذکرہ ہے، اور تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہے، تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہے۔ یعنی 19، 20، 21، 22، 19، 20، 21، 22 4 آیات جو ہیں وہ ناشکرے لوگوں کی ہیں، اور پھر 23، 24، 25، 24، 23، 24، 23، 24 2 آیات ہیں، یہ مومنوں کے لیے ہے۔
اب دیکھیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اور اس کو تھوڑا سا سنجیدگی سے سنیں. ہم ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ میں ضرور ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو نہ کافروں میں ہوں نہ اہل ایمان میں ہوں. ہاں، اہل ایمان کا تو آپ دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن آپ اس دعوے کی حقیقت سے نہ واقف ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں. اور اصل میں تو ہم ناشکرے لوگوں میں سے ہیں. جو 6 صفات میں نے بیان کی نا، وہ ساری ہم میں موجود ہیں. جو ناشکری ہے، جو ظلم ہے، جو جرم ہے، جو کافرانہ روش ہے، یہ سب ہم میں موجود ہیں. دیکھیں، اس کا نقصان جو ہے ہمیں ہوگا. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، دنیا کی زندگی میں فائدہ یا نقصان، ان دونوں روش میں آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں یا جس میں بھی شامل ہیں، اس وقت آپ اس کے اثرات میں مبتلا ہیں. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ. یہ دیکھیں ماضی کا صیغہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ناشکری روش رکھنے والے ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کر لیے گئے ہیں. یہ دیکھیں، آخرت جو ہے یہ دنیا کا پرتو ہے، عکس ہے، سایہ ہے، رزلٹ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. وہاں نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے. ہم یہاں یا تو جنتیوں والے اعمال کر رہے ہیں یا دوزخیوں والے اعمال کر رہے ہیں. یہ جنتی لباس یا ہم نے یہاں پہن لیا ہے، یا دوزخی لباس ہم پہن کر پھر رہے ہیں. یا تو ہم نے آگ کے کپڑے اپنے لیے پسند کر لیے ہیں، آتش گیر مادہ، ثیابم من نار، آتش گیر مادہ. دوسری جگہ اس کا وہ آیا ہے، قطران کا لفظ ہے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، یا قطران کے لفظ بھی آئے ہیں. یہ آتش گیر مادہ ہے، بہرحال جو بھی ہے، یعنی آگ کے کپڑے. اب آپ آگ کے کپڑے تو آپ پہن لیں تو بس وہ تو بس آگ ہی آگ ہو جائے گی. دیکھیں، یہ مذاق نہیں ہے. قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، یہ مذاق نہیں ہے. یہ رب کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ حقیقت ہے. اس سے بھی بدتر حال ہوگا. آپ بھی اس وقت آپ کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. جو نعمتیں ہیں یا جو عذابات ہیں وہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے، اس سے زیادہ ہے جو کچھ بیان کی جا رہی ہیں اس وقت. اصل میں ایک بات جو ہے بالکل واضح ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے نہ جنت پہ نہ دوزخ پہ. ہماری تو ایک منزل ہے دنیا، بس پھر پھرا کے بس آپ وہی دنیا کے مفاد کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں. مفادات کے اسیر ہیں، اپنے مفادات کے اسیر ہیں ہر شخص. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کر دیے گئے ہیں. جناب، کاٹے جا چکے ہیں. قُطِّعَتْ ماضی کا صیغہ ہے، تیار ہے لباس. میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ہم یا جنتیوں والے اعمال کر رہے ہیں یا دوزخیوں والے. اگر آپ کی منزل اللہ ہے اور آپ اللہ کے راستے پر ہیں، آپ کا لباس جو ہے وہ شاہانہ آپ نے بھی پہنا ہوا ہے جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ابھی. آپ اللہ کی نظر میں معزز ہیں، محترم ہیں، مکرم ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ جنت و دوزخ تو پھر دیکھیں وہاں پھر نظر آ جائے گا آپ کو، اور وہ ایک حقیقی جگہ ہوگی. یہ تو ایک مصنوعی جگہ ہے جو حقیقت ہے ہمیں نظر نہیں آتی. انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کی لعنت اور غضب میں مبتلا ہوتا ہے. ہم تمام مسلمان، لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا، بس عیش و آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں جس طرح بے پرواہی سے اور بے خوفی سے
ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے عذاب کا ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے، یا اس کی ناراضگی کا کوئی خوف تو نہیں۔ تو بہرحال مسئلہ جو ہے وہ بڑا گھمبیر ہے، بڑا گھمبیر ہے، بڑا گہرا ہے۔ یہاں میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے کا جھگڑا ہے۔ یعنی یہ دو فریق ایک دوسرے سے، اس کی میں نے تفصیل کر دی، جھگڑا کیا ہے، کس کا کس سے ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ مومن جو ہے وہ مخالف ہے، مشرکانہ کردار کا، کافرانہ کردار کا مخالف ہے، اور وہ اس کی ٹکر رہتی ہے باطل سے۔ یہ دونوں حق و باطل جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ پہلے تو دیکھیں یہ ایک آیت ہے، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے کا جھگڑا ہے۔ اس میں سے ایک اہل ایمان ہے اور دوسرے نہیں ہیں، جن کا دنیا پر ایمان ہے، اور وہ ہم ہیں۔ لیکن اب انجام بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، ان میں سے وہ لوگ جو ناشکرے ہیں، کفروا کا مطلب ناشکرے۔ یہ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ کافروں کی جہاں کافر کا نام آ جائے وہ مومنوں پر مت پھٹ کرو، تو بات تو سچ ہے، یہ تو ہیں ہی کافر، یہ تو ہیں ہی ناشکرے، یہ تو ہیں ہی ظالم، یہ تو ہیں ہی مجرم، یہ تو ہیں ہی فاسق۔ یہ کون؟ یہ آج کے مسلمان، یہ تو مومن نہیں ہے، میں تو مومنوں پہ فٹ نہیں کر رہا، مومنوں کی اپنی شان ہے، وہ آگے آ رہی ہے۔ ہماری روش تو کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے، منافقانہ ہے، یہ کلیئر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ باقی تو آپ کی خوش فہمیاں ہیں وہ آپ کی اپنی ہیں، جو غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے وہ آپ کی اپنے حساب کتاب ہے اپنا۔ آپ نے ایک اندازہ لگا لیا ہے، آپ نے ایک تصور قائم کر لیا کہ میں تو کلمہ پڑھ لیا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں اسلام اور کفر سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم سب کا، ہم تو اپنی مرضی کے بے دام غلام ہیں بس۔ نہ کفر سے کوئی تعلق ہے نہ ہمارا، نہ اسلام سے۔ ایک میں عام بات کر رہا ہوں اب، ہم تو اپنی مرضی کو چاہتے ہیں، مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، بات ختم ہے۔ وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے نا دو، وہ بھی یہی بات کر رہے، مائی لائف مائی اسٹائل۔ بیگم صاحبہ کی مرضی اپنی ہے، چاہے قرآن جو کچھ کہتا رہے معاذ اللہ، چاہے رسول جو بھی ہدایت کرے معاذ اللہ، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، یا اس کا میاں ایسا ہی ہے۔ خیر حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں ھذان خصمان، دنیا میں دو فریق ہیں جو رب کے معاملے، جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے کا جھگڑا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی ناشکروں کا حال بیان کر رہا ہے کہ ان کا حال کیا ہے، وہ میں نے آپ کو بیان کر بھی دیا۔ قطعت لہم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے یعنی سلوائے جا چکے ہیں، یہ ہم خود سی رہے ہیں، یہ خود یہاں پہنا ہوا ہے ہم نے۔ دیکھیں ہم نے نافرمانی کا لباس پہنا ہوا ہے، تقویٰ کا لباس پہننے کے لیے تیار نہیں ہے، نافرمانی آگ ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تو اچھا، ایک تو یہ، اور پھر ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور اس کا اتنا گرم ہوگا کہ ان کی جلد اور پیٹ کے اندرونی حصے تک گل جائیں گے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یسحر بہ من بطونہم والجلود۔ تصور کر سکتے ہیں آپ، اتنا گرم پانی یہاں بھی نہیں ہوتا
کہ جو پیٹ میں ہے وہ چیز بھی گل جائے. ظاہری جلد جل جاتی ہے، عام طور پہ کوئی آگ میں آتش زدگی کا واقعہ ہو یا کھولتا پانی گر جائے تو ظاہری جلد متاثر ہوتی ہے، اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں یا جو بھی ہے. اتنا نہیں ہوتا کہ یہ کھالے بھی جل جائیں اور پیٹ کے اندر جو بھی ہے وہ بھی گل کر گر جائے. گل جائیں گی تو گر جائیں گی. بہرحال وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گزر ہوں گے. لوہے کے گزر. تیار ہیں آپ؟ یہ ہم سب تیاری کر رہے ہیں اس حالات کے لیے، آپ فکر نہ کریں. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، جب وہ کبھی گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اس میں دھکیل دیے جائیں گے. حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ جہنم یہ کو دیواریں ہوں گی آگ کی، پھر بھی چڑھیں گے اس پہ، جب اوپر جائیں گے تو پھر ان کو دھکیل دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا وذوقوا عذاب الحریق، اور پھر چکھو جلنے والے عذاب کی سزا. اور بہرحال یہ ایسی باتیں ہیں کہ دیکھیں، میں خلاصہ یعنی جو کچھ ابھی تک میں نے کہا ہے اس کا میں آپ کو خلاصہ بیان کر دوں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ دھوکے میں نہ رہیں کہ میں مسلمان ہوں. یہ ایک زبردست دھوکہ ہے. ہم زبانی کلمے کو اصل میں ہم نے اسلام سمجھ لیا ہے، جبکہ قرآن اس سے انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کو دل کی آماجگاہ بتاتا ہے. ایمان کا مطلب یقین. اگر آپ کا یقین نہیں ہے، دیکھیں اس وقت تو ہمارا یقین نہیں ہے اسلام پر، دین اسلام پر، قرآن پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ یا ان کے طریقے پر ہمارا یقین نہیں ہوتا تو ہم اس طرح زندگی گزارتے. اور یہ تو میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ انسان اپنے یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے. ہمیں دنیا نظر آ رہی ہے، دنیا پر ہمارا یقین ہے، اور اسی کے لیے آپ دیکھ لیں اپنے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی دنیا ہی کے لیے آپ تیار کر رہے ہیں. آپ کا رخ جو ہے دنیا کی طرف ہے، آپ کی منزل بھی دنیا ہے، آپ کی ساری جد و جہد دنیا کے لیے ہے. آپ کی کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. اب آپ کے لیے اس عذاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ایک ایسا راستہ نہیں بچا ہے کہ جہاں سے گزر کر آپ جنت میں جا سکیں، نہ مغفرت کا نہ شفاعت کا. اور اعمال تو آپ کو پتہ ہے ہمارے کیسے اعمال ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یسحر به ما فی بطونہم والجلود وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار
يصب من فوق رؤوسهم الحميم. یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. يصهر به ما في بطونهم والجلود. اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی. وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. اور ان کے مارنے ٹھوکنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل